شخص تھا، اس کا نام جو ہے اس کا نام رفیق تھا. اس کی غلطی ہو گئی، آقا ناراض ہو گیا، بادشاہ ناراض ہو گیا اور اس کے قتل کا فیصلہ کر دیا. رفیق کو اس کے ارادے کا علم ہو گیا، وہ بھاگا اور امام محمد کے پاس گیا. اور امام محمد، ان کا اصل نام محمد، جعفر اور الصادق، اہل بیت کی ایک بہت بڑی ہستی، آل رسول کے بہت بڑے باوقار باعظمت شخصیت، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور، مجھے فلاں بندے نے قتل کا فیصلہ کر لیا، ارادہ کر لیا. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام پہنچاؤ اور اس سے کہو کملی والے کے بیٹے نے فرمایا ہے کہ مجھے قتل کا ارادہ چھوڑ دے اور مجھے کوئی اذیت نہ دے. غلام بولا حضور، وہ جو آقا ہے میرا اور وہ بادشاہ ہے، وہ آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، آل رسول کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، محبت نہیں رکھتا. آل رسول کے بارے میں دل میں محبت نہیں رکھتا. تو میں اس کے پاس سبحان اللہ، بات آ گئی عشق کی، کسی درویش کی، کسی فقیر کی، کسی اللہ کے ولی کی بات تو یقین رکھنا. آپ نے فرمایا یقین رکھ جا. اس نے کہا یقین ہے. آ گئی بات، وہ جس کے بارے میں حضور آپ فرما رہے ہیں کہ جا اسے کہے کہ مجھے اذیت نہ دے، مجھے تکلیف نہ دے. حضور وہ تو آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، وہ تو خود آپ کا دشمن ہے. آقا نے کیا فرمایا؟ امام جعفر صادق نے کیا فرمایا؟ فرمایا جا کے کہہ تو اسے. وہ چلا گیا. تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو جا کے میرا پیغام ہے. اس کا فرمان سن کے، آپ کا فرمان سن کے وہ اپنے آقا کی طرف جانے لگا. تو راستے میں صحرا کے سفر میں ایک اسے بدو ملا اور بدو قیافہ شناس تھا. قیافے جانتا تھا، بہت قیافہ شناس تھا. چہرے، آنکھیں، بہت زبردست قیافے کا علم ہے، بہت بڑا علم ہے. قیافہ پورا علم ہے، قیافہ شناس تھا. اسے دیکھ کے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ تیرے چہرے پر تو موت پہ اثر ہے، تیری آنکھ میں سے تو خون چلک رہا ہے، تیری ہونٹوں میں سے خون بہ رہا ہے، میں تیرے کانوں اور گردن کو جدا دیکھتا ہوں. کہنے لگا قیافہ شناس نے سچ کہا ہے. ایک دم خیال نہیں نہیں. امام جعفر صادق نے فرمایا تجھے وہ کچھ نہیں کہے گا، جا ڈرنا، میرا پیغام دے. آل رسول ہیں، ولایت کے تاجدار ہیں، جن کے گھر سے ولایت ملی اور بٹی ہے، ان کا وقار، ان کا نام، ان کی عظمتیں ہیں. لگا میں تو تیری ہاتھوں میں پہلے ہتھ کڑی دیکھ رہا ہوں. کیسے ہاتھ؟ قیافہ شناس نے کہا اور میں تیرے پاؤں میں بیڑیاں دیکھ رہا ہوں اور تجھے میں جھکا ہوا سر دیکھ رہا ہوں. جھکے ہوئے سر سے مراد یہ ہے کہ سر جھکوا کے سر قلم کرتے ہیں. سب کچھ بتا کے کہ لگا کہ زبان نکالنا. زبان نکالا، کہا نہ 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 نہ، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ بول ہیں تیرے ساتھ، جا. وہ بول جو تیری زبان سے نکلیں گے، تیرا دشمن کو تیرا غلام بن جائے گا، تیرا آقا تیرا غلام بن جائے گا اور تیرا دشمن تیرا دوست بن جائے گا. تیری زبان پہ کوئی تاثیر نظر آ رہی ہے، چاہ تو بچ جائے گا. یہ گیا، اس کے غلاموں نے دیکھ کر کہ غلام بھاگا ہوا آیا، انہوں نے پکڑا، کہا نہ پکڑو، میں خود آیا ہوں. اسے آقا کے پاس لے چلو، آقا کے پاس لے چلو. اسے آقا کے پاس لے گئے. اس نے فوراً اس کا سر قلم کر دو، میں نے اس کی موت کے لیے جو ہے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو سر قلم کر دو. میں نے تھوڑی سی میری بات سن لیں. کیا کہا کہ میں حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گیا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس کو اس درود پاک کے بارے میں شک ہو نا، وہ درود ابراہیمی پڑھے. ذرا پڑھو درود ابراہیمی. محمد و آلہ. اور فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے کمالات لکھے ہیں. ہائے آل رسول سے کہاں ہماری نسبتیں دور ہو گئے. آل رسول کے ساتھ ہماری نسبتیں. اچھا کیا فرمایا امام جعفر صادق؟ کیا فرمایا؟ حالانکہ ان کا مخالف دشمن تھا. اللہ کے ولیوں کے مخالف ہوتے ہیں کوئی ایسے، ان کو بیچارہ ہی کہہ سکتا ہوں، نادان ہی کہہ سکتا ہوں.
رہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے اذیت نہ دے، مجھے تکلیف نہ دے، ایک پل میں اس کا فیصلہ بدل گیا۔ کہنے لگا اس کو میرا دوست بنا دو، اس کو شرفیاں دو، اس کو زر دو، اس کو لباس دو، اس کو عزت دو، اس کو وقار دو، اس کو شان و شوکت دو۔ ہاں ایک پل میں فرمایا۔ مجھے وہاں محفل میں بیٹھے طالب علموں کی طرف سے بات ملی ہے، اور پھر حوالہ ملا ہے مجھے دار التقوی الہلال کی طرف سے کہ مولانا یوسف خان صاحب جامعہ شرفیہ میں ترمذی پڑھا رہے ہیں، چند دن پہلے کی بات ہے۔ مناقب اہل بیت آئے، اہل بیت کے فضائل آئے، تو وہ کہنے لگے استاد محترم میرے پاس چٹ آئی کہ آپ جو پڑھا رہے ہیں یا اس کتاب میں ہے، ہاں ترمذی شریف میں پڑھا رہا ہوں اس میں ہے۔ تو فرمایا پھر ہم میں اور شیعوں میں کیا فرق ہوا؟ آئے ہماری ممبر سے آل رسول کے فضائل ہی ختم ہو گئے۔ وہ کہنے لگے الہلال والے درویش کہنے لگے میں نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا خطبہ جمعہ پڑھا جو سید نفیس شاہ صاحب نے چھپوایا، جس میں آل رسول کے مناقب ہیں۔ ایک جگہ خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد مجھے ایک عالم نے پکڑ لیا، آپ نے کون سا شیعوں والا خطبہ پڑھا؟ نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس خطبے کو عام کیا ہے چھپوا کے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا خطبہ ہے جس میں آل رسول کے مناقب، فضائل، کمالات ہیں۔ آل رسول کن کو دے دیے؟ ہم نے اوروں کو دے دیے، اولیاء کہیں اور دے دیے، مزارات کہیں اور دے دیے۔ کوئی مزارات میں چلا جائے تو کہا کہ تو مشرک بن گیا ہے، تو خالی ہو کے بیٹھ گئے۔ اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ ترمذی میں لکھا ہوا ہے؟ آپ استاد جی جو پڑھا رہے ہیں جامعہ شرفیہ میں بیٹھ کے، کیا یہ ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے؟ کیوں؟ آل رسول کے مناقب، کمالات، فضائل، ان کی برکات کے تذکرے چھوڑ دیے۔ جب ان کے فضائل، ان کی برکات اور ان کی عزتیں، ان کے وقار، ان کی شان و شوکتوں کے تذکرے ہم چھوڑ دیں گے، اگر تذکرے ملیں گے وہ خطبے میں ملے یا ترمذی کے استاد کے سبق میں ملے، تو پھر ہمارے لیے انوکھی بات ہوگی، ہمارے لیے پھر انوکھی بات ہوگی۔ میں نے یہ درود پڑھوایا سب سے پہلے تسبیح خانے میں 9-10 محرم میں، مجھے کئی لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا آج تک ہم نے اس درود کے بارے میں سمجھا یہ ادھورا درود ہے، آج تک ہم نے اس درود کے بارے میں سمجھا شیعوں کا درود ہے۔ آپ کوئی مجمع میں بیٹھا بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو اس مجمع میں تھا، کتنے لوگ تھے جو انہوں نے یہ بات سنی، اور نہ بھی سنے تو نیٹ پہ وہ ساری میری وہ نشستیں، وہ درس موجود ہیں جس میں کھڑے ہو کے لوگوں نے وہ آج بھی پڑھی ہوئی ہیں۔ آل رسول تو ہماری زندگی ہیں، ہماری روحیں ہیں، ہماری سانسیں ہیں، ہماری محبتیں ہیں، ہماری مربتیں ہیں، ہماری مودتیں ہیں، ہمارا بھرم ہے، ہمارا شرم ہے۔ آل رسول سے ہماری عقیدتیں نہیں ہیں، ہمارے عقیدے ہیں۔ آج محبتیں، عقیدتیں ان سے، کل ان سے، بل آل رسول کے ساتھ ہمارے عقیدے وابستہ ہیں۔ ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا آل رسول کے ساتھ ہے، اصحاب رسول کے ساتھ ہے۔ اتنا دور چلے گئے، ہماری زندگی میں اتنا آل رسول سے ہماری محبتیں کم ہوئی کہ اگر وہ ترمذی کے درس میں تذکرے ہوں تو بھی ہم حیران ہوں، اور اگر جمعے کے خطبے میں ہوں تو بھی حیران ہوں۔ کہنے لگے کہ میں نے اگر جمعہ پڑھا تو حیران ہو گئے، آپ نے کون سا خطبہ پڑھا ہے؟ وہ خطبہ ہمارے سید احمد شہید صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے، ایک درویش نے چھپوایا، عام کیا تاکہ یہ خطبہ بھی عام ہو۔ زندگی کی سچی راہیں ہیں روح کی دنیا کے ساتھ چلتی ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والے سب وظائف آپ تک پہنچ سکیں۔